بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ مجبور و مضطر انسان کی فریاد، اس کی دعا، اس کی التجا، اس کی درخواست ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، اس کے دعا مانگنے کا کوئی وقت نہیں۔ لیکن تہائی رات، تہجد کے وقت، فجر کے وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور دعا کوئی بھی ہو وہ رد ہوتی ہی نہیں ہے، وہ رب کے حضور جمع ہوتی رہتی ہیں، وہ ذخیرہ اخروی بنتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی کی دعا کو رد کرے یا اسے سنے نہ، اس کی حکمت ہے، وہ جب چاہتا ہے بن مانگے دیتا ہے، اور مانگنے سے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ مانگتے رہیں، وہ دیتا رہتا ہے، مانگنا چھوڑ دیں وہ ناراض ہوتا ہے، اور ناراض ہماری طرح کا نہیں ہوتا بات چیت نہ کرنا، کہ ناراضگی سجدوں کی طاقت کو چھین لیتا ہے، جھکنے اور مانگنے کی طاقت کو چھین لیتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ہر حاجت، میری ہر کامیابی، میری ہر منزل میرے سامنے ہو، وہ عطا کرنے والا ہے، آپ لینے والے بنیں۔ اللہ کے یہ دو نام، یا اللہ ہو یا وہاب، یہ دونوں جوڑ کر 41 بار پڑھیں، اور پھر یہ نہ پوچھیں کہ کتنے دن تک پڑھیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو پوچھنا کتنے دن پڑھیں، بھائی کتنے دنوں سے کیا مراد ہے؟ کوئی چلہ تھوڑا ہی کرنا ہے، عمل تھوڑا ہی بننا ہے۔ وظائف و اوراد جو اچھے لگے، جو دل کو بہا لے، ان کو آپ جاری رکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ نہیں کہہ سکتے کتنے دن تک کریں، یہ 30 پارے یہ ایک ایسا کلام ہے جو ختم ہونے کے اندر آتے ہی نہیں، اور بار بار پڑھنے سے اس کے اسرار اور رموز انسان کے اوپر کھلتے رہتے ہیں۔ نماز کتنے عرصے تک پڑھیں گے نہیں، اللہ کو کتنے عرصے تک پکاریں، کتنی مدت تک، کتنے دنوں تک، یہ نہیں۔ آپ اس کو بس یا اللہ ہو یا وہاب ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو 41 بار روزانہ، فجر سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تہائی رات، تہجد کے وقت آپ اس کو پڑھیں، اور جو اس کے فیوز و برکات، اس کے انوار و تجلیات انسان کے اوپر ظاہر ہوں گے، وہ خود محسوس کرے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہیں۔ اللہ تو یہ ایک ایسا اسم ہے جس کے اندر تمام ذات و صفات جمع ہیں، اور اس میں وہاب کی بعض 4 اور بعض 5 خاصیات بتاتی ہیں۔ پہلی اس کی خاصیت ہے بادشاہت، دوسری ہے وزارت، تیسری ہے امارت، اور چوتھی ہے تسخیر خلائق۔ جس نے بھی اس کو 5 کروڑ مرتبہ پڑھا، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اس کو بادشاہ بنائے، وزیر بنائے، دنیا کا امیر ترین انسان بنائے، یا تسخیر خلائق، ہر بندے کا، ہر انسان کا، ہر مخلوق کا اس کے سامنے جھکنا، یہ بنا دے، یہ تو اس کی رحمت پہ موقوف ہے۔ تو لہٰذا آپ اس یا اللہ ہو یا وہاب کو
سورہ طلوع ہونے سے پہلے 41 بار دونوں اسماء کو جوڑ کر پڑھ لیں، اور اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و فیوز و برکات کی بارش ہوتے ہوئے دیکھیں، اس میں نہاتے ہوئے، غوطہ کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔